8 سالہ مامون اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس سے 5 سال چھوٹی مائرہ قریب کھڑی انگوٹھا چوس رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو مامون نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح دروازے پر اسرار انکل کو دیکھ کر سہم گیا۔ اسے علم تھا کہ اسرار انکل روزانہ کی طرح اسے اور اس کی مما کو جلی کٹی سنائیں گے، اور وہی ہوا۔ اسرار صاحب خوب گرجے، خوب برسے۔ ان کے واپس جاتے ہی مامون سہما ہوا اپنی ماں کے پاس چلا آیا۔ مما جی، اسرار انکل ہم سے روزانہ پیسے کیوں مانگنے آ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے بہت سارے پیسے نہیں ہیں؟ مامون نے معصومیت بھرے لہجے میں اپنی ماں سے سوال کیا تو ماں نے ایک سرد آہ بھر کر 6 ماہ کی گڑیا رانی کو چارپائی سے اٹھایا اور کرائے کے مکان پر نظر ڈال کر آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلی گئی۔ ننھا مامون یہ منظر دیکھ کر حسب معمول آج بھی افسردہ ہو گیا۔ مما جی، مجھے دودھ پینا ہے، 3 سالہ مائرہ نے اپنی توتلی زبان میں آواز لگائی۔ مامون کا ایک زوردار تمانچہ مائرہ کے گال پر لگا۔ مائرہ کی بچی، تمہیں معلوم نہیں ہمارے پاس دودھ نہیں ہے؟ مما نے تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ ابا جان آئیں گے تو دودھ لے کر آئیں گے؟ مامون نے روتی ہوئی مائرہ کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا اور پھر خود بھی آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ مگر بابا جان کو گئے ہوئے تو بہت دیر ہو چکی ہے، وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ننھی مائرہ نے قمیض کے دامن کے ساتھ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو مامون نے ہچکی لیتی ہوئی ننھی مائرہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر وہ خود بھی اس سوال پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اعظم صاحب کو فوت ہوئے 10 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ مامون، مائرہ اور 6 ماہ کی گڑیا رانی اپنی مما کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ مائرہ ہمیشہ سوچتی رہتی کہ ان کے پاس دوسرے بچوں کی طرح آئس کریم اور کھلونے کیوں نہیں ہیں، لیکن مامون اب شاید ان چیزوں کو بھول چکا تھا۔ حالات نے چھوٹی عمر میں ہی اس کی سوچوں کا دھارا بدل ڈالا تھا۔ اب وہ بجلی کا بل، مکان کا کرایہ، گھر کا راشن اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ سے آشنا ہو چکا تھا۔ لیکن ایک بات اس کے ننھے دماغ میں گردش کرتی رہتی، وہ یہ کہ اگر ابا جان مما کے کہنے کے مطابق کہیں گئے ہیں تو پھر مما روتی کیوں رہتی ہیں؟ یہی سوال اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر اس طرح کے سوالات میں الجھا رہتا۔ مسجد کے خادم نے بجلی کے بل کی 2-3 تہیں لگائیں اور اسے مسجد کے چندے والے باکس میں ڈال دیا۔ مامون قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر وہ ذرا بے چین سا ہو گیا۔ آخر بھاگ کر وہ خادم صاحب کے پاس آیا اور بولا، انکل، بجلی کا بل تو بازار میں دیا جاتا ہے، آپ نے یہاں کیوں ڈال دیا؟ بیٹا، یہ مسجد کا بل ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اپنے گھر کے بل کا انتظام خود ہی کر لے گا، ہم کمزور بندے بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد کے خادم نے مسکرا کر جواب دیا۔ انکل، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے پیسے ہیں؟ مامون نے تجسس سے پوچھا تو خادم بابا مسکرا دیے اور بولے، ہاں بیٹا، اللہ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں۔ اتنا کہہ کر بابا جی ایک جانب چل دیے۔ یہ بات سن کر مامون کچھ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے اسکول بیگ سے کاپی پینسل نکالی اور سب سے چھپ کر لکھنا شروع کر دیا۔ تحریر مکمل کرنے کے بعد اس نے کاغذ کو تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور مسجد کی جانب چل پڑا۔ اس مرتبہ جب مسجد کی انتظامیہ نے چندہ باکس کھولا تو اس میں بجلی کے بل کے علاوہ ایک عدد ٹوڑا موڑا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی موجود تھا۔ مسجد کمیٹی کے چیئرمین حاجی اللہ بخش صاحب نے بجلی کا بل اپنی جیب میں ڈالا اور کاغذ کا ٹکڑا کھول کر پڑھنے لگے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھی ہوئی کوئی عبارت تھی۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی نئی آنے والی کہانی مس نہ کر سکیں۔ شکریہ۔